السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں جو میرے سننے والوں کو بہت پسند آئیں اور آپ سب کے حج اور عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئیں۔ عمرے کے حوالے سے عمرے کا کمپلیٹ طریقہ میرے چینل پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے گھر سے نکلنے سے لے کے مسجد الحرام پہنچنے تک کے کون کون سے اعمال اور دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ طواف کا کمپلیٹ طریقہ، نفل طواف اور عمرے کے طواف میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح کا طریقہ اور اس کے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ اور طواف کے دوران کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی جو آپ ایزیلی طواف میں اور صفا مروہ کے دوران اور حرم شریف میں رہتے ہوئے یا اپنے عمرے کے سفر میں ہر وقت وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بہت اوتھینٹک دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ احرام کی پابندیاں اور مسائل کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور مسائل کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں جس میں اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے جائے تو کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر طائف زیارت کرنے کے لیے گئے اور وہاں سے عمرے کی نیت کیے بغیر یا احرام باندھے بغیر واپس آ گئے تو کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے احرام کے حوالے سے کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں عورتوں کے ذہنوں میں احرام کو لے کر جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی جو عورتوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ احرام کی حالت میں پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی میں نے کمپلیٹ ڈسکشن کی ہے اور فل انفارمیشن آپ کو دی ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں پردہ کرنا چاہتی ہیں تو پردہ کس طرح سے کرنا چاہیے اور پردے کا کیا حکم ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی عورتوں کے حوالے سے ہی ہے۔ تو جن عورتوں کو لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے سوال آ رہے تھے کہ اگر طواف کے دوران لیکوریا آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو کی حالت میں کیونکہ طواف نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آج اسی حوالے سے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ کمپلیٹ ویڈیو بناؤں جس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی 3 اوتھینٹک فتوے۔ پہلا فتویٰ جامعۃ العلوم بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے، اور دوسرا فتویٰ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے، تیسرا فتویٰ جامعۃ الرشیدیہ کراچی کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہ وہ فتاویٰ ہیں جو میری نظر میں اوتھینٹک فتوے ہیں جن کی روشنی میں مفتیان اکرام نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے۔ تو وہ مسئلے اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گی کہ مفتی صاحب نے کیا کہا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس مسئلے کا حل اپنے مسلک سے ریلیٹڈ مفتیان اکرام سے پوچھ کے پھر عمرے پہ جا سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جو میرے پاس فتویٰ موجود ہے یہ دارالفتہ جامعۃ العلوم اسلامیہ کراچی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جس میں ایک سوال کرنے والی نے سوال کیا ہے کہ اگر لیکوریا کا مسئلہ ہو اور طواف کے دوران شک ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا کریں۔ صرف شک ہونے پر طواف جاری رکھیں یا پہلے کنفرم کر لیں؟ وہاں باتھ روم تو بہت دور ہوتے ہیں، بار بار چیک تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں دوسری منزل اور چھت وغیرہ پر حائضہ عورت جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے فتویٰ دیا گیا ہے، جس فتوے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ لیکوریا یعنی کہ سیلان الرحم کی جو بیماری ہے وہ اصل میں کیا ہے، یعنی کہ اس بیماری کے دوران جو پانی خارج ہوتا ہے کیا وہ پاک ہے یا پھر ناپاک ہے۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ مفتیان اکرام نے اس فتوے کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ واضح رہے کہ لیکوریا یعنی سیلان الرحم کی بیماری میں جو پانی خارج ہوتا ہے وہ چونکہ رحم سے خارج ہوتا ہے، یعنی ہمارے یوٹرس سے آتا ہے وہ، تو اس لیے وہ مزی کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ اب منی جو ہوتی ہے وہ شہوت کے نتیجے میں نکلتی ہے جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن جو مزی ہوتی ہے یہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے، اس میں غسل فرض نہیں ہوتا، اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو لیکوریا کی بیماری کے دوران جو پانی خارج ہوتا ہے وہ مزی کی طرح نجاست غلیظہ ہے، تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں تک تو بتا دیا ہے کہ یہ پانی کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لیکوریا کتنی مقدار میں کس عورت کو آ رہا ہے تو وہ معذور کے حکم میں ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ لہٰذا اگر کوئی عورت لیکوریا کی اس طرح مریضہ ہو کہ ایک مرتبہ کسی نماز کا پورا وقت اس پر اس حالت میں گزر چکا ہو کہ لیکوریا مسلسل خارج ہوتا رہے اور اتنی دیر کے لیے بھی بند نہ ہو کہ وضو کر کے وہ فرض نماز طہارت کی حالت میں پوری کر سکے، تو ایسی صورت میں یہ عورت معذور
معذورہ ہوگی، یعنی وہ بیماری کے حکم میں آ جائے گا، وہ عورت معذور ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک عورت، اس کو اس حد تک لیکوریا کا مرض ہے کہ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں وضو کر کے فرض نماز ادا کر لے، تو اتنا بھی اس کو وقت نہیں ملتا اور اس کو لیکوریا کا پانی آتا رہتا ہے، تو ایسی عورت معذور کہلائے گی. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر اس کے لیے وضو کرے گی، یعنی ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر وہ تازہ وضو کرے گی. پھر اس وضو سے اس پورے وقت میں، یعنی وہ وضو اس نے کر لیا، وہ فرض نماز بھی ادا کرے گی، اس میں اسی وضو سے نفل ادا یا قضا نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، نیز اسی طرح طواف بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز پڑھی اس وضو سے، اسی وضو سے طواف بھی کر سکتی ہے، بشرطیے کہ لیکوریا کے علاوہ کوئی اور ناقص وضو پیش نہ آئے، یعنی کوئی اور ایسی چیز پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ریا خارج ہو گئی، جسم کے کسی حصے سے خون نکل آیا، یا پھر کہ منہ بھر کے الٹی ہو گئی. تو ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی اور چیز پیش نہیں آئی تو اسی وضو سے وہ عورت طواف بھی کر سکتی ہے. اور یہ عورت اس وقت تک معذور رہے گی جب تک کسی ایک نماز کا کامل وقت عذر سے خالی نہ گزر جائے، یعنی اگر ایک نماز کا بھی کامل وقت عذر سے خالی گزر گیا تو وہ معذورہ کے حکم سے نکل جائے گی. لیکن اگر اس وقت تک معذورہ کے حکم میں رہے گی کہ جب تک کسی ایک نماز کا کامل وقت عذر سے خالی نہ گزر جائے، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا، کیا بتایا کہ اگر یہ عورت لیکوریا کے مرض کی وجہ سے جو تفصیل بتائی گئی معذورہ کے حکم میں ہو، تو ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کر کے اس وقت کے اندر طواف کر سکتی ہے. اور اگر مستقل مریضہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مستقل مریضہ نہیں ہے، کبھی کبھی اس کو لیکوریا آ جاتا ہے، اتفاقاً دوران طواف لیکوریا خارج ہو جائے، یعنی اکثر عورتوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ چلنے کی وجہ سے بھی لیکوریا خارج ہو جاتا ہے، تو وہ اتفاقاً کہلائے گا. تو اتفاقاً اگر کسی کو اس طرح سے لیکوریا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے دوبارہ وضو کر کے طواف کو پورا کرنا اس کے لیے لازم ہوگا. لیکن صرف شک کی بنا پر طواف نہیں چھوڑنا، بلکہ طواف برابر جاری رکھیں جب تک کہ پانی کے خروج کا یقین نہ ہو جائے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ صرف شک کے بنا پر طواف نہیں چھوڑیں، یعنی اگر صرف شک ہو رہا ہے کہ کچھ گیلا گیلا فیل ہو رہا ہے، تو جب تک کہ ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ جو گیلا پن ہے یہ لیکوریا کی وجہ سے ہے، تب تک ہمیں طواف نہیں چھوڑنا. اور اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہاں جو پانی آیا ہے وہ لیکوریا والا پانی ہے، تو اب ہمیں طواف چھوڑ دینا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ہمیں اپنا طواف جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرنا ہے. دوسرا سوال پوچھنے والی نے یہ پوچھا تھا کہ حائضہ عورت مسجد حرام میں چھت پر یا دوسری منزل پہ جا سکتی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ حائضہ عورت کے لیے جس طرح مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسجد حرام کی چھت پر بھی جانا جائز نہیں ہے، لہٰذا حائضہ مسجد حرام کی چھت پر نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ تو میں نے دارالفتاح جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر. اچھا، دوسرا فتویٰ جو ہے وہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا ہے، جس میں پوچھنے والی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر عورت کو لیکوریا کی بیماری ہو اور دوران طواف اس کے پاس بچے بھی ہوں تو کیا وہ طواف کو جاری رکھ سکتی ہے یا ہر بار وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر بہت بھیڑ کی وجہ سے وضو کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے جواب میں مفتیان اکرام نے فرمایا ہے کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، بے وضو طواف کرنا جائز نہیں ہے. اگر عورت کا مرض یعنی لیکوریا میں رحم سے آنے والا سفید پانی شرعی عذر کے درجے میں نہیں ہے، عذر وہی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے درجے میں نہیں ہے تو دوران طواف وہ سفید پانی آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی لیکوریا آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس صورتحال میں طواف وہیں روک کر پہلے اسے وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وضو کے لیے باہر نکلنا مشکل تو ہے، بالخصوص بچوں والی عورت کے لیے تو اور بھی دقت اور پریشانی ہے. لیکن صورت مسئولہ میں، یعنی جو سوال کرنے والی نے جو صورت بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے. کوشش کرے کہ ایسی صورت میں بہت دور نکلنے کی بجائے قریبی وضو خانے میں جا کر وضو کر لے. اب قریبی وضو خانے کون سے ہیں؟ تو مسجد الحرام میں نیچے یعنی مطاف کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی، یعنی کہ اوپر سے جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو کچھ وضو خانے انہوں نے نیچے بنا
بنا دی ہیں, عورتوں کا الگ ہے مردوں کا الگ ہے, تو آپ وہاں سے قریب کے وضو خانے سے ہی وضو کر کے اور پھر اپنے طواف کو جاری رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسرا فتویٰ جو ہے وہ میرے پاس دارالافتاء جامعۃ الرشیدیہ کا فتویٰ ہے. اب اس میں ایک پوچھنے والی نے حل بھی پوچھا ہے کہ پوچھنے والی نے کہا ہے کہ میں کچھ وقت سے لیکوریا کی بیماری میں مبتلا ہوں, پچھلے 3-4 ماہ سے علاج کروا رہی ہوں, جب علاج کیا تو تھوڑی ٹھیک ہو گئی لیکن اب یہ مرض پھر سے ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ حج پر جا رہی ہوں, تو اس بیماری کے ساتھ حج اور عمرہ کیسے کروں گی؟ جب یہ ہوتا ہے تو میں بامشکل آدھا گھنٹہ رک سکتی ہوں, پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں مسجد حرام یا مسجد نبوی کی حدود میں رہنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ طواف, سعی اور حج کے ارکان کیسے ادا کروں گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیشو پیپر پھنسا لیا جائے, کچھ کہتے ہیں کہ پیڈ لگا لیا جائے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر روئی رکھ دوں تو اس کی مدت کتنی ہوگی؟ وضاحت انہوں نے آگے دی ہے کہ یہ بیماری تقریباً آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹے کے بعد آتی ہے. ابھی تک ایک نماز کا پورا وقت ایسا نہیں گزرا جس میں یہ بیماری مستقل جاری ہو اور وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا ہو. اب یہ تفصیل میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو تفصیل ہے, کیونکہ اس میں ان کو آدھا پونا گھنٹہ مل جاتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ معذور شرعی میں نہیں ہیں, یعنی آپ معذورہ کے حکم میں نہیں ہیں, اس لیے یہ بیماری آنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. حج اور عمرے کے اعمال میں سے صرف طواف کے لیے طہارت شرط ہے, باقی اعمال اور مسجد حرام یا مسجد نبوی میں جانے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے. لہٰذا حج اور عمرے کے دوران آپ کوشش کریں کہ یہ بیماری رکنے کے فوراً بعد طہارت حاصل کر کے طواف شروع کر لیا کریں, تاکہ حتی الامکان طواف پاکی کی حالت میں ہو. لیکن اگر طواف کے درمیان میں یہ عذر پیش آئے تو قریبی وضو خانے میں جا کر صفائی اور وضو کر کے اس جگہ سے طواف کو جاری رکھیں جہاں اسے چھوڑ کر گئی ہو. کپڑوں کو بچانے کے لیے کوئی کپڑا, پیڈ یا روئی وغیرہ جو بھی صورت آسان ہو وہ اختیار کر سکتی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز پتہ چل گئی کہ اس کا حل یہ بھی ہے کہ آپ پیڈ بھی رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کے کپڑوں پہ دھبا نہ لگے, آپ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں. تو وہ جو روئی ہے یا ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لیکوریا باہر نہیں آئے گا, اسی ٹیشو پیپر پہ رہے گا. اس ٹیشو پیپر کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے, اور وہ ٹیشو پیپر یا روئی ہم باہر نکال کے پھینک دیں گے, اور پھر ہم وضو کر کے ایزیلی, اگر آدھا پونا گھنٹہ بیچ میں ملتا ہے تو ہم اس وقت میں پاکی کی حالت میں طواف کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر شرعی عذر ہے, وہ عورت معذورہ ہے کہ اس کو ہر وقت رہتا ہے, تو وہ بھی اس طرح کر سکتی ہے, وہ پیڈ بھی رکھ سکتی ہے, ٹیشو پیپر بھی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ معذور ہے تو وہ ہر نماز میں تازہ وضو کرے گی, نماز ادا کر کے اپنا طواف اسی وضو کے ساتھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بیچ میں لیکوریا آ گیا, وہ عورت جو شرعی حکم میں نہیں ہے, معذور نہیں ہے, اس کو طواف کرنے کے دوران اتفاقاً یا کسی وجہ سے پانی خارج ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, وہ دوبارہ وضو کرے گی اور وضو کر کے وہ اپنا طواف کمپلیٹ کرے گی. اب یہیں پہ جو ہے وہ ایک بات اور میں شامل کرتی چلوں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر لیکوریا کا پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ لیکوریا کی رطوبت نجس ہے, کسی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا, لہٰذا کپڑا پاک کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اتنا وقفہ مل جائے کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھ لی جائے اور نماز کے درمیان وہ دوبارہ ناپاک نہ ہوتا ہو, تو اس صورت میں کپڑا دھونا واجب ہے. یعنی کہ اگر ہمیں لیکوریا آ گیا تو ہم نے کپڑا دھونا ہے, تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اتنا وقفہ مل جائے کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھ لی جائے, یعنی کپڑا بھی دھو لیا اور نماز بھی پڑھ لی, اور نماز کے درمیان میں وہ دوبارہ ناپاک نہیں ہوتا, اتنا وقفہ ہمیں مل جاتا ہے, تو تب تو کپڑے کو دھو لینا چاہیے, اس کو پاک کر کے پھر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑا دھونا واجب ہو گیا. صحیح ہے. اور اگر یہ حالت ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھنے کے درمیان میں وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہو, تو دھونا واجب نہیں ہے. یعنی لیکوریا اتنا زیادہ ہو کہ اس نے کپڑا دھویا اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور وہ پھر سے ناپاک ہو گیا, تو اس میں دھونا واجب نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں کچھ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, آپ کے سامنے اسکرین پر فتوے شیئر کیے ہیں اور اس فتووں کو میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ جن عورتوں کو لیکوریا کا مسئلہ ہے اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ طواف کیسے کریں, اپنی باقی عبادات کو کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں, تو یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا. تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.